ایک بات میں آپ سے کہنے آیا ہوں، نیازی صاحب نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ میں نے اب تک آپ کا ساتھ دیا ہو، لیکن اب میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا، کیونکہ اس شعر کا مفہوم سمجھ میں آ گیا ہے۔ ارے نیازی صاحب، میں بوکھلا کر بولا، لعنت بھیجیں اس شعر پر، آپ تو نیکی کیے جائیں۔ نہیں تنویر صاحب، اب اس قسم کی کوئی نیکی میں نہیں کر سکوں گا۔ اس انقلابی شعر نے میری سوچ بدل دی ہے۔ میں یہی کہنے حاضر ہوا تھا۔ دل چاہا کہ یا تو اپنا گلا گھونٹ لوں یا اس شاعر کو زہر دے دوں جس نے یہ شعر کہا تھا۔ نیازی صاحب کچھ دیر بیٹھ کر اس شعر پر لیکچر دے کر روانہ ہو گئے اور میں اپنے خالی پیٹ پر ہاتھ پھیرتا رہ گیا۔ خیر وہ دن تو کسی نہ کسی طرح گزار لیا۔ شام کو بھوک نے جب بےتاب کیا تو میں اپنی خالہ کے پاس چلا گیا۔ وہ بھی اسی شہر میں اور میرے گھر سے کچھ فاصلے پر رہتی تھیں۔ وہ کباب بہت اچھے بناتی تھیں۔ ان کے کباب کھا کر لطف آ جاتا تھا۔ خالہ مجھے دیکھتے ہی خوش ہو گئیں۔ ارے بیٹا، تو بالکل صحیح وقت پر آیا، میں نے تیری پسند کے کباب بنائے ہیں۔ کیا بات ہے خالہ آپ کی، میں خوش ہو گیا۔ خالہ ہو تو آپ جیسی ہو۔ میں ایک طرف بیٹھ گیا، سوچ رہا تھا کہ کتنی دیر بعد کچھ کھانے کو ملے گا۔ اس دوران وہی شعر میرے کان میں گونجنے لگا۔ خالہ نے آواز لگائی، خالہ میں جا رہا ہوں، ایک کام یاد آ گیا ہے۔ ارے بیٹا کباب تو کھاتا جا۔ نہیں خالہ پھر صحیح۔ اور میں اس مکان سے باہر آ گیا۔ باہر آتے ہی بھوک سے چکر سا آ گیا تھا۔ ایک درخت کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت کسی نے مجھے آواز دی، ارے تنویر صاحب، کہاں کھڑے ہیں؟ کیسے ہیں اسلم صاحب؟ میں نے پوچھا۔ کیا بتاؤں، دل میں کیسی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ خیریت تو ہے نا؟ کیا ہوا؟ موصوف شاعر بھی تھے، میرے پاس آ کر بولے، خدا کی قسم اس وقت کچھ اور مانگ لیتا تو شاید اور بھی کچھ مل جاتا۔ قبولیت کی گھڑی تھی، لیکن میں نے آپ کو مانگا اور آپ مل گئے۔ ایک بہت زبردست غزل رات کو کہی ہے، ایک مشاعرے میں بھی پڑھنی ہے، لیکن میرا یہ دستور ہے کہ مشاعرے سے پہلے کسی دوست کو سنا کر میں داد لے لیتا ہوں تاکہ کچھ ہو گیا تو وہ اصلاح کر دے۔ ارے صاحب، میں اس قابل کہاں ہوں، میں گھبرا کر بولا، آئے ہائے کیا بات کر دی، آپ جیسا باذوق اور کہاں ملے گا۔ چلیں سامنے والے ہوٹل میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ بھی کہیں گے کہ راہ چلتے چلتے میں نے آپ کو غزل سنا دی ہے۔ چلیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اب میں جا بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ہوٹل میں لے آئے۔ انہوں نے 2 چائے کے آرڈر کے ساتھ کچھ بسکٹ بھی منگوا لیے۔ اس وقت مجھے پیٹ میں کچھ سہارے کی شدید ضرورت بھی تھی۔ بسکٹ سامنے آئے اور اسی وقت وہ کم بخت شعر یاد آ گیا۔ اس وقت خالی پیٹ کچھ کھانا میرے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا، ورنہ میں بے ہوش ہی ہو جاتا۔ لیکن پھر وہی شعر، خوشی کو چھوڑ دے غم بھی نہ ہوگا۔ اس موقع پر بھی اس شعر نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ لیں جناب، اسلم صاحب نے بسکٹس کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کیوں یوں ہی بیٹھے ہیں؟ نہیں اسلم صاحب، اس وقت کچھ نہیں لے سکوں گا، میرے پیٹ میں کچھ گڑبڑ ہے۔ اوہو، پیٹ میں گڑبڑ ہے تو آپ کو چائے بھی نہیں پینی چاہیے۔ جی ہاں، میری جان نکلی جا رہی تھی۔ انہوں نے ایک لمحہ انتظار کیے بغیر ایک چائے کو آرڈر کینسل کر دیا اور خود چائے اور بسکٹ کھانے لگے، جبکہ میرا یہ حال تھا کہ میں غم اور خوشی کے فلسفے میں پھنسا ہوا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی جیب سے کچھ کاغذات نکالے اور اپنی بے تکی غزل سنانے لگے۔ ایک تو غزل بے تکی، پھر اتنی طویل جیسے پوری اردو شاعری لکھ کر آئے ہوں۔ میں کچھ دیر تو بہت حوصلے سے سنتا رہا، پھر آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور میں بے ہوش ہو کر لڑھک گیا۔ اسلم صاحب مجھے پکار رہے تھے، کچھ اور آوازیں بھی تھیں، میرے منہ پر پانی کے چھینٹے دیے جا رہے تھے، لیکن مجھے ہوش نہیں تھا۔
نہ جانے کتنی دیر بعد ہوش آیا ہوگا۔ میں ایک بستر پر لیٹا تھا۔ نکاہت تو تھی لیکن اتنی نہیں جتنی پہلے محسوس ہو رہی تھی۔ میرے بستر کے آس پاس کچھ اور بستر بھی تھے جن پر مریض لیٹے ہوئے تھے۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر ایک مہربان صورت کی نرس میرے پاس آ گئی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ اس نے پوچھا۔ کون لایا ہے مجھے؟ تم کہیں بے ہوش ہو گئے تھے، لوگ اٹھا کر لائے ہیں۔ کمزوری کی وجہ سے یہ حال ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب کا بھی یہی خیال تھا۔ تم اب ٹھیک ہو تو جا سکتے ہو، لیکن کس کم بخت کا دل تھا کہ وہاں سے جائے، اس لیے وہیں پڑا سوچتا رہا کہ اس طرح کیسے گزر بسر ہوگی۔ اچھا تھا کہ گاؤں میں ہی رہتا، ابا کی بات مان لیتا اور آنسا سے شادی کر لیتا۔ کیا ہوا جو وہ میٹرک پاس تھی، ابھی بھی کچھ نہ بگڑا تھا۔ اس لیے ہسپتال سے نکل کر سیدھا 5 سال بعد گھر پہنچا اور ابا کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ جوان بیٹے کو سینے سے لگانے میں دیر انہوں نے بھی نہیں کی تھی۔ ابھی تو کھڑی ٹیکسی کا کرایہ بھی ادا کرنا تھا اور امی کے ہاتھ کا بنا کھانا میز پر منتظر تھا۔ کیا ہے نا، خالی شعر کہنے اور سننے سے پیٹ نہیں بھرتا۔ اب گھر میں سب کے ساتھ سکون سے رہوں گا اور ابا کے ساتھ زمینوں پر جایا کروں گا۔ جوانی میں جاب کرنے اور خود سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا جنون بھی ختم ہو گیا، اور دوستوں کی مصیبت میں دوستی بھی دیکھ لی۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیا کریں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے